مغرب کے بعد جو شخص بھی یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ عشاء سے پہلے پہلے اس شخص کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مالدار بنا دیتا ہے۔ جو شخص بھی یہ کلمات پڑھتا ہے، جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، جو شخص بھی یہ وظیفہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس فقیر کو بھی غنی کر دیتا ہے۔ کوئی شخص محتاج ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص محلے کا، علاقے کا امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے۔ بس آپ اس کو مغرب کے بعد کسی دن بھی آپ اس کو مغرب کے بعد پڑھ لیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، زندگی بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں، مقدر بدل جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی حاجت روا پڑے اللہ تعالیٰ حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، پریشان حال پڑے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے باوضو پڑھنا ہے، جس دن بھی پڑھیں باوضو پڑھیں۔ لیکن اس عمل کے دو خاص طریقے ہیں، دونوں طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کوئی شخص اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، اگرچہ یہ کلمات تعداد کے اندر تھوڑے ہیں لیکن ان کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح سورۃ اخلاص دیکھنے میں تو چھوٹی سی ایک سورت ہے لیکن اس کی طاقت اس قدر ہے کہ جو بندہ سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھتا ہے، یعنی کہ قل ھو اللہ احد کو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور دیکھنے میں تو وہ ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کی تاثیر اور طاقت دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ دیکھنے میں کلمات تو بالکل مختصر سے ہیں لیکن ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح سورت یاسین شریف دیکھنے میں تو 3-4 رکوع پر مشتمل ہے لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اس قدر زیادہ ہے کہ جو شخص سورت یاسین شریف کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اس کے اندر جلال اور اکرام والے نام شامل ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کی قسمت کو بدل دیتا ہے جس گھر کے اندر بھی یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس عمل کو آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ مغرب کے بعد پڑھیں گے تو عشاء سے پہلے پہلے آپ اس عمل کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، عشاء کے بعد پڑھیں گے اللہ کی کرم نوازی صبح ہونے سے پہلے پہلے دیکھیں گے کہ اللہ کی کیسے رحمت اور انوار و تجلیات آپ پر برستے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو کیسے پورا فرماتا ہے، تنگ دستی گھر سے کیسے ختم ہوتی ہے، بے روزگاری کیسے ختم ہوتی ہے، گھر کے اندر مال کیسے آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اپنی نسلوں کو یہ کلمات سکھائیں، آپ کی نسلیں کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھائیں، کسی جگہ بچوں کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گھر والوں کو یہ کلمات پڑھائیں، گھر کے اندر کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ کلمات اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت اور انواری و تجلیات آپ کے گھر میں لاتے ہیں کہ انسان خود دنگ ہو جاتا ہے۔ محلے کا اگر غریب شخص بھی ہو وہ اس عمل کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو امیر ترین بنا دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کوئی فقیر مانگنے والا محتاج بھی پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، مالدار فرما دیتا ہے، محتاجیاں ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا اس عمل کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ مہینے چل رہے ہیں، اسی مہینے کے اندر آپ نے حج کا اعلان فرمایا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ صدائیں دی تھی۔ یہ بڑے برکت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اللہ کی رحمت و انوار و تجلیات کو لوٹ لیں۔ حاجی حج کے لیے گئے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، آپ دعا کریں رب کائنات کی بارگاہ میں، اللہ سب کو نصیب فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ برکت والے مہینوں کے اندر آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کریں، ورنہ تو پورا سال ہی ہے، کسی دن بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کسی بھی دن مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یہ کلمات پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے،
آپ اس عمل کو پڑھتے رہیں، اتنا اس کو پڑھیں، اتنے یہ کلمات پڑھیں کہ حد سے گزر جائیں، تو دیکھنا چند روز کے اندر ایسا جلوہ ہوگا کہ بحکم خدا اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرما دے گا، اور آپ کو اس کے دیگر بہت ساری خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ جہاں جائیں گے عزت ملے گی، جہاں جائیں گے احترام ہوگا، جہاں جائیں گے لوگ آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو آج کل معاشرے کے اندر یہی ہر شخص چاہتا ہے، لوگوں میں عزت مل جائے، لوگ میری بات کو مانیں، میری بات کو تسلیم کریں، اور اسی طرح ہر شخص چاہتا ہے کہ ہر مقام میں، ہر جگہ پر اللہ مجھے فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ عمل ضمانت ہے انشاءاللہ کامیابی کی، ضرور اس عمل کو کریں اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کلمات 1000 بار پڑھنے ہیں، باوضو پڑھنے ہیں۔ توجہ دل پر ہونی چاہیے، جب آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہوں تو قبلہ کی جانب آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، اور توجہ آپ کے دل پر ہو۔ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ نے اپنی توجہ اپنے دل پر رکھنی ہے، اور یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی عمل آپ کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوگی، جب تک اللہ نہیں دینا چاہے گا اس وقت تک۔ اس لیے یہ کلمات اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ جب رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو وہ بندہ مانگتا ہے رب کائنات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہی بات ایک بزرگ سے کسی نے پوچھی کہ آپ جب بھی رب کی بارگاہ میں، بابا فرید سے کسی نے پوچھا، حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب بھی آپ کوئی بات کہتے ہیں اسی وقت پوری ہو جاتی ہے، اور جو کام آپ کہتے ہیں اسی وقت ہو جاتا ہے، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ بابا فرید اور حضور غوث اعظم نے ایک ہی جواب دیا تھا، فرمایا کہ اب جیسے میں کہتا ہوں رب ویسے ہی کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 سال تک جیسے میرے رب نے کہا تھا ویسے ہی میں نے کیا۔ تو جب 40 سال کو بندہ ایسے کرے جیسے اس کا رب کہتا ہے، تو پھر 40 سال کے بعد جب بندہ اپنی زبان سے جو کہتا ہے رب بھی ویسے فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو رب کی فرما برداری میں آ جائیں، انشاءاللہ تعالی زندگی سکون والی زندگی ہو جائے گی۔ یہ کلمات یا مالک ذوالجلال ولی کرام، یا مالک ذوالجلال ولی کرام، یا مالک ذوالجلال ولی کرام، ان کو اتنا پڑھیں کہ حد سے گزر جائیں، اور مغرب یا عشاء کے بعد 1000 مرتبہ دل پر توجہ رکھ کے اس کو ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی دنوں کے اندر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے کہ بتاؤ اس کے اندر حکمت کیا ہے، ایسا ہاتھ میں کیا لگا کہ رب نے مقدر ہی بدل دیا۔ دوستو عمل نہایت مجرب ہے، اس کو ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔